الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں ابھی تک ہم بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل ہے قرآن میں 15ویں پارے میں 17 نمبر صورت، اس کی 93 نمبر تک تلاوت، ترجمہ، ہلکی پھلکی تفسیر سب کر چکے۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے صورت پوری ہو جائے گی، آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 111 تک۔ آخری 2 رکوع جن کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 94۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے رکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ یہ بہت سی قوموں نے اعتراض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین مکہ یہی بات کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہوتا جس کے پر ہوتے اور ہم اسے آتا ہوا دیکھتے تو مان لیتے کہ بھئی یہ نبی ہے۔ اپنے جیسے انسان کی پیروی برداشت نہیں تھی۔ یہ ماضی کی جو گمراہ قومیں ہیں ہمیشہ سے ان کا قول رہا کہ انسان کو کیسے نبی بنا دیا جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور رشتوں میں منسلک ہے، مطلب بیوی بچوں والا ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جیسے انسان کی پیروی کریں اسے نبی مان لیں۔ تو اگلی آیت میں جواب آیا، آپ کہہ دیں، مطلب انہیں جواب دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ مطلب رسول کو کیونکہ اسوہ بننا ہوتا ہے اور پریکٹیکلی سارا کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، دین پہ شریعت پہ چل کے دکھانا ہوتا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر یہاں فرشتے ہوتے تو پھر فرشتے ہی کو کسی کو نبی بنا کے بھیجا جاتا، کیونکہ یہاں انسان بچتے ہیں، اس لیے انسان ہی رسول بن کے آئے حجت قائم کرنے کے لیے۔ مطلب کوئی غیر انسان اگر مخلوق ہوتی تو غیر انسانی فرشتہ آتا ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی انہیں تو ہٹ دھرمی کرنی تھی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات کہی کہ رسول اسی لیے بنا کے بھیجا کیونکہ یہاں بندے تھے اور بندوں میں سے ہی کسی کو رسول چن کے شریعت پہ عمل کر کے دکھانا تھا، اسوہ بننا ہوتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے نبی کے بارے میں کہا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کی زندگی میں، اسوۃ الحسنہ آپ نے سنا ہوگا بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہاں اسی بات کو اللہ نے دہرایا ہے۔ آیت نمبر 96، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم انکار کرتے رہو، اللہ تو گواہ ہے، میں نے اپنا حق پیغمبری ادا کر دیا، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ مطلب جو مجھے اللہ نے ذمہ داری دی تھی وہ میں نے تم تک پہنچا دی، اور جو تم آج کر رہے ہو اس کا کل کو تمہیں ہر حال میں رزلٹ دیکھنا ہے۔ اوپر میں نے جو تم تک بات پہنچا دی، یہ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں نے سچا کلام تم تک پہنچا دیا، سچی شریعت، اللہ کی سچی بات تم تک پہنچا دی۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندے منہ حشر کریں گے، حالانکہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ جس نے ہدایت طلب نہ کی اور اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا، اس کے دل پہ مہر لگا دی اس کے کفر اور اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو اسے کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے آپ کو جو بھیجا ہے پیغمبروں کو، وہ اللہ کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے،
پہنچانے کے لیے، منوانے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، جگہ جگہ اپنے رسولوں کو یہی بات کہی کہ تم داروغہ نہیں ہو ان پہ، تم صرف بات پہنچانے کے لیے آئے ہو، بات پہنچاؤ، تمہاری ذمہ داری ختم۔ اللہ جو ہے ہدایت دینے والا خود ہے۔ تو ہمیں ان آیتوں پہ ہدایت پہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ استقامت عطا فرمائے۔ اور یہاں کہا کہ میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اوندے منہ حشر کروں گا، ان کا مطلب جمع کر کے انہیں، اور منہ کے بل، اوندے منہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ کیا اللہ چہروں کے بل چلائے گا قیامت میں لوگوں کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو یہاں پہ ٹانگوں کے بل چلا سکتا ہے وہ وہاں سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، اسے ساری قدرت حاصل ہے۔ تو یہ ڈرنے والی بات ہے کہ جس طرح سے ہم یہاں سیدھے سیدھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قیامت میں جو لوگ اللہ کے دشمن قرار پائیں گے انہیں اللہ الٹا چلائے گا۔ اور یہ کہا کہ حالانکہ وہاں یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، مطلب دنیا میں جنہوں نے حق جو ہے وہ نہیں مانا، اندھے، گونگے اور بہرے رہے، نہ آنکھوں سے حق دیکھا، نہ مطلب آنکھیں تو تھیں لیکن حق نہیں دیکھ سکے، کان تھے حق سن نہیں سکے، اور زبان تھی لیکن حق بول نہیں سکے، تو وہاں پہ قیامت میں بطور سزا بھی انہیں اندھے، گونگے اور بہرے ہی رکھے گا اللہ پاک۔ نہ ان کی آنکھیں کام کریں گی، نہ ان کی زبان، اور نہ ان کے کان کام کریں گے۔ اور جب کبھی وہ بجھنے لگے گی، مطلب جہاں اللہ نے کہا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب کبھی وہ بجھنے لگے گی مطلب جہنم کی آگ، ہم اس پر اسے اور بھڑکا دیں گے، مطلب اس کی شدت میں کمی آئے گی تو بار بار اسے بھڑکایا جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تندور جب بجھنے لگتا ہے تو اس میں اور لکڑی ڈالی جاتی ہے جس سے کہ تندور جو ہے وہ گرم رہے۔ تو وہ ایک یہاں چھوٹے تندور آپ نے دیکھے کیسی آگ بھڑکتی ہے اس میں، تو وہاں جہنم کی آگ اگر ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اس میں اور ایندھن ڈال کے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ تو اس لیے بہت ڈرنے والی بات ہے، اگر آگ بجھنے لگی تو جو اور دوزخی ہوں گے انہیں اس دوزخ میں ڈال کے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ مطلب یہ جو کہتے تھے، جو معجزوں کا انکار کرتے تھے، جو معجزے، نشانیاں، احکام وغیرہ ان کا انکار کیا، اور جو دلائل جتنے نبی لائے انہوں نے دلائل جو دیے اور سزائیں سنائی، تو ان کو کہتے تھے کہ لا کے ہمیں عذاب دکھاؤ ابھی، مطلب دلیری دکھاتے تھے اس بارے میں، ہٹ دھرمیاں کرتے تھے۔ تو آیت جو ہے اللہ نے یہاں کہا کہ چاہے آیتوں کا کفر یعنی کہ قرآن کی آیتیں ہوں، اور یا پھر دنیا میں کائنات میں پھیلی ہوئی جو اللہ رب العزت کی نشانیاں انہیں بھی آیت ہی کہا قرآن میں اللہ نے۔ تو چاہے قرآن کی آیتیں ہوں، آیت کا مطلب نشانی ہے، یا اللہ رب العزت کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی ہے، چاند ہے، سورج ہے، پہاڑ ہے، ہوا ہے، موسم ہے، جو چیزیں اللہ رب العزت کی تخلیق ہیں ان سب کا انکار کرنا، یا انہیں یہ ماننا کہ یہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے، خود بخود ہو گئے، یہ سب اللہ کا انکار ہی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان آیتوں کا کفر کرنے کی وجہ سے یہ جو بدلہ انہیں دیا گیا کہ انہیں جہنم کا ایندھن بنایا اور جہنم کو بھڑکایا جا رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انکار کرتے تھے آخرت کا، حساب کتاب کا، اور یہ تعجب کرتے تھے کہ نئی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے، مٹی ہونے کے بعد جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ اس کی بھی سزا ہو سکتی ہے ایسی۔ تو اس وجہ سے انہیں یہ عذاب ہوا، دوبارہ پیدا ہونے کے انکار کی وجہ سے۔ جب مٹی مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد کیسے اللہ ہمیں کھڑا کر سکتا ہے؟ جو پہلی بار تخلیق کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا بہت آسان ہے۔ کسی بھی چیز کو پہلی بار مشکل ہوتا ہے بنانا، دوبارہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 99، کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، مطلب ایک دفعہ پیدا کر کے کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ سورہ مومن ہے قرآن میں، اس کے 57 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت میں یہی بات کہی ہے۔ سورہ اعراف کی 33 نمبر آیت میں بھی یہی بات کہی، سورہ یاسین کی 81 اور 82 نمبر آیت آپ پڑھیں گے اس میں بھی کہ زمین اور آسمان جو ہے اس کی پیدائش انسان کے مقابلے میں بڑا کام ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی کام بڑا نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے جو چاہے کن فیکن میں سب کچھ کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اسی بات کو کہا کہ کیا نہیں اس بات پہ نظر انہوں نے نہیں ڈالی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، مطلب دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، مٹی ہونے کے بعد بھی
انہیں قبروں سے کھڑا کر دے گا۔ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں، مطلب کفر پہ اڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے ڈراؤ کا کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ ہٹ دھرمی میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، لا کے دکھاؤ عذاب۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ دوبارہ اللہ نہیں کر سکتا، اس میں شک و شبہ یہ دکھاتے ہیں کہ جو اللہ ایک بار پیدا کر دے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں نے ہر ایک کی جو ہے نا وقت مقرر کر دیا، اللہ ہر ایک کی موت کا وقت جو ہے وہ طے ہے، ہر ایک کی قیامت جو ہے وہ اس کی موت ہے۔ نبی نے فرمایا قیامت چاہے کبھی بھی آتی رہے، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کی موت کا دن ہے، کیونکہ اسی دن آپ کو پتہ لگ جائے گا قبر میں پہنچتے ہی کہ آپ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں۔ نبی کی حدیثیں ہیں کہ جنت یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کی ہر ایک کا میں نے مقرر طے کر دیا وقت، بالکل جو شک و شبہ سے خالی ہے، مطلب کسی قسم کا شک اگر ہمیں نہیں بھی یقین ہے تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ والے لوگ ہیں انہیں اللہ دکھاتا رہتا ہے، مشاہدے کراتا رہتا ہے کہ کس طرح کیا کیا ہونا ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہتے، مطلب کفر پہ اڑے رہتے ہیں۔ سورہ ہود کی 104 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ اللہ کے آگے پیش ہونے کا ہر ایک کا وقت طے کر رکھا اللہ نے۔ آیت نمبر 100 کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ مطلب مشرکین میں اس ٹائم اتنا بخل تھا جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں کہ تمہارا معاملہ اتنا کنجوسی کا ہے کہ اگر اللہ اپنے خزانے تمہارے حوالے کر دے تو تم کسی بھی قیمت پہ انہیں خرچ نہ کرو۔ ان کی بخیلوں کا، کیونکہ ایمان جو ہے نا انسانی کیفیت ہے یہ، اللہ نے قرآن میں ہی کہا، اللہ نے ایک کے نفس میں لالچ رکھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کی کہ نبوت جو ہے، رسالت، یہ بھی ایک خزانہ ہے، خیر کے کاموں میں لگانا ہوتا ہے اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو۔ اگر وہ انہیں مل جاتا مشرکین کو یہ خزانہ رسالت کا تو یہ اس میں سے خرچ نہ کرتے۔ سورہ نساء ہے اس کی 53 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ اسی لیے اللہ کو پتہ ہے کہ کسے رسول بنانا ہے، کسے کون سی ذمہ داری دینی ہے۔ اور اگر خزانوں کا بھی معاملہ آپ دیکھیں کہ اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اور اللہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، مگر تنگ دل انسان ہوتا ہے، اللہ نے اس کے اندر لالچ رکھا نفس میں اس کے، تو اس لیے غریب ہونے کے ڈر سے وہ خرچ نہیں کرتا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو سرداری نہیں ملی اور ہمیں ملنی چاہیے تھی سرداری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ان کے بارے میں یہ آیتیں اتاری اللہ نے کہ اللہ کو پتہ ہے کسے رسول بنا کے بھیجنا، کون کس قابل ہے، کس کی کیا صلاحیت ہے۔ اگر وہ تمہیں رسول بنا دیتا یا خزانوں کا مالک بنا دیتا تو تم تنگ دل ہو، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر بخل ہے، تم اسے خرچ نہ کرتے۔ آیت نمبر 101 ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ 9 معجزے اللہ نے عطا کیے۔ سورہ اعراف 130 133 تک 7 معجزوں کا ذکر ہے، اور 2 کا تو اکثر قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے چمکتا ہوا ہاتھ، اور باقی جو اور 9 معجزے ہیں ان میں فیض سالی ہے پھلوں کی، یا پیداوار کم ہونا، یا طوفان ہے، خون کا عذاب ہے، ٹڈیوں کا عذاب ہے، گھن کا کیڑا، کھٹملوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، یہ سارے جو ہیں 7 معجزے، ان کا ذکر آپ کو جو گزر چکا سورہ اعراف کی 130 سے 133 نمبر آیت میں جب آپ دہرائیں گے انشاءاللہ اس کا ترجمہ تو آپ کو اس میں مل جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی ذکر کیا کہ میں نے 9 معجزے موسیٰ کو دیے، اور بنی اسرائیل کو سارا پتہ ہے، اور فرعون نے ان معجزوں کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے خیال میں تو تجھ پہ جادو کر دیا گیا، مطلب ماننے کی بجائے جو ہے وہ ضد اور اب جادوگر بتایا، جادو زدہ بتایا انہیں کہ تمہارے پر جادو ہے۔ تو انہوں نے معجزے دکھائے اور اس نے مگر اپنی بادشاہت دکھائی، معاذ اللہ انہیں جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہی بات حضور کو بتائی گئی ہے کہ پہلے نہیں ہو آپ جسے جھٹلایا گیا، اس سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا جا چکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا
کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد ہلاک کیا گیا ہے۔ جب اس نے منع کر دیا فرعون نے ماننے کو، تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ تو جان چکا، تو مانتا نہیں، ہٹ دھرمی میں اپنی، ہوشیار آدمی تھا، جان تو گیا تھا، لیکن اسے خطرہ تھا کہ میری جو ہے کرسی وہ چلی جائے گی۔ جب ابو جہل سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بھائی تم انہیں سچ مانتے ہو؟ کہ ہاں سچ مانتا ہوں۔ کہ پھر ان پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہ پھر سرداری ان کے پاس چلی جائے گی۔ تو دنیاوی مفاد کے لیے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور ابو جہل نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ دل سے مانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ کو بھی فرعون سمجھ گیا تھا، ہوشیار آدمی تھا، اتنی بڑی سلطنت چلا رہا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لیکن مان کے نہیں دیا۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے وہیں، یہ بھی جرت کی بات ہے ایک نبی کی، کہ وہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہ تو جو ہے برباد ہوگا اس انکار کی وجہ سے، تباہ ہو کے رہے گا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ پھر آگے قرآن نہیں گی، اسے غرق کر دیا اللہ نے، ڈبو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا اور ان کی قوم کے ساتھ۔ آیت نمبر 103، آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھاڑ دے گا۔ مطلب یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس للکار کی وجہ سے اور اس بددعا کی وجہ سے کہ تو برباد ہلاک ہوگا، یہ چڑ گیا اور اس نے طے کر لیا، قوم کے لڑکوں کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لڑکوں کو، اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا، وہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ زمین سے ہی اکھاڑ دوں گا انہیں۔ تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 90 اور 91 92 میں بھی آیا سارا واقعہ ہے کہ اللہ نے فرعون کو کس طرح سے مطلب ڈبویا۔ تو فرعون اور آل فرعون کو سب کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اس نے فیصلے ایسے ایسے کرنے شروع کر دیے تھے کہ معجزوں کا جواب جو ہے وہ اس نے یہ چاہا کہ میں ظالم طریقے سے دوں، دلیل تو تھی نہیں، اس کے پاس جواب تھا نہیں ان کی دلیلوں کا، ان کے معجزوں کا، تو وہ تشدد پہ اتر ہی آیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی کہا کہ جب وہ تشدد پہ اتر ہی آیا اور ایک نبی سے بدلہ لینے لگا، تو پھر میں نے اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا۔ 104 نمبر آیت، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ مطلب آخرت میں بھی اکٹھا کر کے سزا دی جائے گی اگر تم نے نہ مانا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اب تمہیں میں نے پار کر دیا، موسیٰ پہ ایمان لاؤ، زمین میں اپنے ٹھکانے بناؤ اور جگہ جگہ پھیل جاؤ۔ فلسطین کا علاقہ تھا وہ، تو اور ایمان والی زندگی گزارو اور آخرت جو ہے اس کی تیاری کرو۔ مطلب ایمان پہ، شریعت پہ چلنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، اور وہاں تمہیں جنت ملے گی اگر تم نے نبی کا کہنا مانا، اور اگر تم نے نہ مانا تو پھر تمہیں سمیٹ کے ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ جیسے آج آپ نے سنا ہوگا کہ پوری دنیا کے یہودی جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کی قوم تھی، وہ آج ایک جگہ جو ہے وہ اسرائیل میں اکٹھے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اکٹھا کر لوں گا تم سب کو۔ اور آگے فرمایا 105 نمبر آیت میں، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب مانو گے تو خیر ہے، ورنہ نہیں مانو گے تو تباہی ہے۔ یہ قرآن جو ہے حق کے ساتھ اترا، سچا کلام ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات کہی کہ حق کے ساتھ اترا اور حق کے ساتھ ہم نے اسے اتارا۔ مطلب اتنا زور دے کے کہا گیا یہاں اس بات کو کہ اس پہ یقین کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ کلام کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اسے سچے فرشتے لے کے آئے، سچے نبی کے قلب اطہر پہ اترا، اور سچا کلام اللہ کا، کوئی اس میں ایک لفظ اللہ بڑھا نہیں سکتا، کوئی لفظ اس میں سے شیطان ہٹا نہیں سکتا، ورنہ قرآن نہیں رہے گا۔ یہ مکمل قرآن تبھی ہوگا جب اس کا ایک ایک لفظ جس طرح سے موجود ہے قیامت تک اسی طرح رہے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود ذمہ لیا اپنے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ جب جس کی حفاظت کرے اس میں کوئی بھی ہیر پھیر کر نہیں سکتا، اسی لیے آج تک اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے بہت چاہا زمانوں میں، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا حافظوں کے ذریعے۔ آج جو حافظ حضرات ہیں، اگر سارے قرآن جلا دیے جائیں، سارے قرآن سمندر میں ڈال دیے جائیں،
تو جو ہمارے حافظ حضرات ہیں وہ دوبارہ سے قرآن کو لکھوا دیں گے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا انتظام کیا، کیونکہ انسانوں کو تو نہیں ختم کر سکتے ساروں کو، پتہ ہی نہیں کون سا حافظ ہے، تو وہ دوبارہ لکھوا دے گا۔ تو قیامت تک کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اور کسی کتاب کی نہیں لی۔ پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، حدیثوں کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن کلام پاک کی ذمہ داری اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اسے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ تو یہاں اس پہ اسی لیے ضروری ہے، اللہ حق ہے، اس نے حق کلام بھیجا اور حق فرشتے کے ساتھ بھیجا اور حق نبی کے قلب اثر پہ، اس کے واقعات، اس کے احکام سب حق ہیں، مقصد کے تحت نازل کیا گیا، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ عروج زوال کی داستانیں اس کے ذریعے طے ہوں گی، تھامنے والے عروج پہ ہوں گے اور فراموش کرنے والے زوال پہ ہوں گے اور رسوا ہوں گے۔ یہ کلام پاک کو آپ اپنی زندگیوں میں اس طرح اتار لیں جیسے آپ کی رگوں میں خون چلتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے کلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کے جو معاملات تھے، نبی کے جو اخلاق تھے وہ کیسے تھے، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مطلب پریکٹیکلی حضور جو ہیں وہ قرآن کو دنیا میں اپلائی کرانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کو دہرایا۔ تو آگے آیت نمبر 106 میں کہا قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ سے مہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ مطلب حالات کے مطابق کفار کہتے تھے حالانکہ کہ ایک ساتھ کیوں نہیں آیا، سارا کا سارا قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں بتا دی کہ تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا، جیسے حالات ہوئے، جیسی ضرورت ہوئی، کسی نے کوئی سوال کر لیا تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن میں بھیج دیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور نبی کو بھی بار بار قرآن میں کہا، سورہ مزمل کی آیت شروع میں ہی کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، حکم ہے۔ اور قرآن جب جلدی جلدی پڑھتے تھے حضور تو انہیں ٹوک دیا جاتا تھا آیتوں کے ذریعے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اسے ہم نے یاد کرانا اپنے ذمہ لیا ہے آپ کو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بار پھر یہی کہا کہ تھوڑا تھوڑا اسی لیے اتارا کہ حضور کو فرمایا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور سنت بھی یہی ہے۔ اب جو ہمارے ہاں تراویحوں میں جلدی جلدی قرآن پڑھا جاتا ہے، مطلب جو 27 دن یا 29 دن کا بھی قرآن پڑھتے ہیں نا حافظ، وہ بھی بہت اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کیا کام ہے، کہاں جانا، آگ بجھانے جانا، فائر بریگیڈ میں ہیں، کہاں ہیں، اتنی اسپیڈ میں قرآن پڑھیں گے اور اس آیت کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ایک آیت کی بھی اگر بے حرمتی قرآن کی ہوتی ہے انجانے آپ ایمان سے فارغ ہیں۔ تو قرآن کو تیز پڑھنے والے حافظوں کے پیچھے پڑھنے والے، سننے والے دونوں یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بے حرمتی میں ہر حال میں پکڑ ہوگی، کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ باقی ہم سب مخلوق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں، لیکن یہ کلام ہے، یہ صفت ہے اللہ کی۔ تو اگر آپ اللہ کی صفت کی مذاق اڑائیں گے، جس طرح سے مسجدوں میں ہمارے ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ یقین کریں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے طے کر کے اٹھیں، 5-4 مہینے بعد رمضان ہے کہ اب آپ انشاءاللہ 29 دن کا قرآن سنیں گے، چاہے نہ سنیں، نہ سننا بہت اچھا ہے اس طرح سننے کے جس طرح ہم لوگ سنتے ہیں۔ میں صحیح بتا رہا، بہت رسوخ سے یہ بات کہہ رہا آپ کو، اگر آپ نہیں سنو گے گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح سنو گے جس طرح ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے تیزی میں قرآن، اور جس طرح پریکٹس کی جاتی ہے اور حافظوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ سب کی پکڑ ہوگی، سننے والوں کی بھی اور پڑھنے والوں کی بھی۔ تو اس لیے اس بار احتیاط رکھنا اس بات کی میرے بھائیوں، بار بار قرآن میں اللہ نے بات کہی کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ میں نے ایک دم نہیں اتارا اسے، بلکہ 23 سال کے عرصے میں بتدریج جیسی ضرورت ہوئی اور ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو سنا سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تب اس لیے قرآن اتارا۔ تو سورہ مزمل کی 4 نمبر آیت میں بھی ترتیل سے اور ٹھہر ٹھہر کے اترا، اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا، یہی بتا دیا۔ مکی زندگی میں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ 1/3 اترا، باقی مدنی زندگی میں تو تیز پڑھنے سے ویسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اپنے آپ گھر میں جب پڑھتے ہو، ویسے تو ہمیں تو عربی نہیں آتی، تو ہمارا تو قرآن پڑھنا ہی کیا۔ اقبال ایک بار جب قرآن پڑھ کے ہٹے نا، بچپن کی بات ہے، ان کے والد نے پوچھا بیٹے کیا کر رہے تھے؟ کہ ابا حضور قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہ تو کیسا قرآن پڑھ رہا تھا؟ تیری تو کوئی بھی حالت نہیں بدلی، جن پہ نازل ہوتا تھا ان کی تو حالت ہی بدل جاتی تھی قرآن جب نازل ہوتا تھا۔ اور یہ کہا کہ میرے بیٹے آج کے بعد یاد رکھنا کہ قرآن جب تو پڑھے
اس طرح پڑھنا جیسے تیرے اوپر نازل ہو رہا. تو اس لیے آپ قرآن کو اس طرح پڑھا کریں جیسے آپ کے اوپر نازل ہو رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تو آ چکا، لیکن اب ہمارے لیے ہے قیامت تک قرآن. تو اس لیے اس کی قدر کرنا، اسے اپنے زندگی میں اتارنا، اس سے فیصلے کرنا، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. مطلب اسی لیے آسان ہو گیا معاملہ کہ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور جو بھی جواب 23 سال میں سوال آتے رہے ان کا جواب اللہ دلواتا رہا. آیت نمبر 107، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر پڑتے ہیں. مطلب مشرکین مکہ کو کہا کہ ان میں یہود کے کچھ نیک علماء تھے یا عیسائیوں کے کچھ نیک علماء تھے، ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے ان کی کتابوں میں پیشین گوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس کلام کے آنے کی، شریعت کے آنے کی، تو پہلی کتابوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ان میں ایسے تھے کہ قرآن سن کے رکت طاری ہو جاتی تھی ان پہ، اور وہ سجدے میں گر جاتے تھے. 7ویں پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں یہی بات کہی کہ یہ پہچان ہے ایسے لوگوں کی کہ قرآن کو سن کے ان میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے. جیسے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کو جب قرآن کی آیتیں سنائی گئیں، جب یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، یہاں کے صحابہ کرام، یہ حضرت جعفر وغیرہ، انہوں نے جب قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائیں تو ان پہ کپکپی طاری ہو گئی، وہ ایمان میں آ گئے تھے. حضور نے غائبانہ نماز بھی پڑھائی حضرت نجاشی کی، آپ لوگوں نے چاہے سنا ہو. تو جو اب بھی قرآن کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو سعودی عرب کے حافظ حضرات ہیں، تلاوت کرتے ہوئے ان کی آواز میں کپکپاہٹ ہوتی ہے، رونے لگتے ہیں. جہاں عذاب کی آیتیں آتی ہیں، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے، جہاں سزاؤں کا ذکر آتا ہے، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں قرآن کو. اگر قرآن کو سمجھنے لگیں، ہمارے ہاں تو جو ہمارے امام ہیں یا جو حافظ حضرات ہیں، انہیں رٹو توتو کی طرح رٹوا دیا جاتا ہے، نہ انہیں ترجمہ آتا ہے، نہ وہ کچھ بتا پاتے ہیں، نہ انہیں کوئی سوال کا جواب آتا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں آتا. بس نمازیں پڑھانے کے لیے وہ آتے ہیں 5 منٹ کے لیے. اب جیسے امام ہو گئے ویسے مقتدی ہو گئے. قرآن کیا اثر ڈالے گا ہماری زندگیوں پہ جب ہمارے اماموں پہ اثر نہیں ہوتا اس کا؟ یہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آپ نے اکثر سنی ہوگی، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، کہ وہاں کے جو قاری ہوتے ہیں، قاری بہت زیادہ جو سدیس صاحب ہیں، ان کی تلاوت میں تو اکثر آپ کو رونے کی آوازیں آتی ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ انہیں ترجمہ آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ظلموں پہ وہ رونے لگتے ہیں، جہنم کے ذکر پہ وہ رونے لگتے ہیں. کہیں اگر کسی اور قوم پہ جو عذاب آئے، جیسے قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، ان کے ذکر پہ وہ رونے لگتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ پناہ مانگتے رہتے ہیں اندر دل میں کہ اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسے عذابوں سے تیری. تو اس لیے جب بھی اس طرح کے ترجمے آپ کے سامنے آئیں اور وہاں اس طرح کی آیتوں کا ذکر آئے تو اندر اللہ سے دل ہی دل میں پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، ہم پہ ایسا کوئی عذاب نہ آ جائے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. ہیں تو ہم سب گناہ گار ہی، لیکن اللہ سے پناہ مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 108، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. مطلب آخری نبی آ چکے جن کے منہ سے یہ کلام ہم نے سنا ہے، وہ اللہ کا وعدہ تھا، یہ پورا ہو چکا. یہ ایمان والوں کی کیفیت ہوتی تھی. ایمان والے کون سے؟ وہ نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکے تھے، بلکہ جو پہلی بار کلام سنتے تھے، اور جو یہود کے علماء تھے، جو نیک علماء تھے یہود کے اور عیسائیوں کے، جب وہ کلام سنتے تھے کہ یہ سچا کلام ہے تو وہ کپکپانے لگتے تھے اور سجدے کرتے تھے. آیت نمبر 109، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع خضوع بڑھا دیتا ہے. یہ ہے سجدے کی آیت جو مولوی صاحب نے آج اعلان کیا تھا. تو جو لوگ یہاں تلاوت کے ٹائم تھے انہیں سجدہ کرنا چاہیے گھر جا کے. تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تعظیماً دوبارہ سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایمان کی یہ ان کی صحیح کیفیت تھی. اور اللہ کے جلال عظمت میں اضافہ، اللہ کے جلال اور عظمت کی وجہ سے سورہ حشر کی 21 نمبر آیت میں بھی کہا اللہ نے کہ قرآن کو اگر میں پہاڑ پہ اتار دیتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مطلب پھٹ جاتا. سورہ اور ایمان والے جو ہیں جب اسے سنتے ہیں قرآن کو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. سورہ انفال کی 2 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی. اور یہاں تو
یہ کہا کہ یہ خشوع خضوع کو بڑھا دیتا ہے، مطلب اضافہ کر دیتا ہے ایمان میں بھی، ایمان والوں کے۔ آج 110 نمبر آیت، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ تو کبھی کبھی مشرکین جو ہیں وہ اعتراض کرتے تھے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کہ یہ رحمان کون ہے، مطلب وہ اللہ کے نام سے تو واقف تھے، لیکن اللہ کے جو صفاتی نام 99 آئے ہیں حدیثوں میں بھی، کلام پاک میں بھی اللہ کے بہت نام آئے، تو ان سے وہ واقف نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے رحمان کون ہے۔ اور عیسائی بھی بسم اللہ پڑھنے پہ اسی طرح کے سوال کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی کہ کہہ دیجئے کہ پکارو یا رحمان کہہ کے، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہ جو ہم اللہ کے صفاتی ناموں کی تسبیحاں دیتے ہیں مرکز میں، یہ انہی آیتوں سے اخذ کی گئی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ تو اللہ نے کہا کروٹوں کے بل اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو، اور یہاں کہا تمام اچھے اچھے نام اس کے ہیں تو اسے اس کے ناموں سے پکارو۔ تو ہم جو اللہ کے صفاتی نام یہاں دیتے ہیں، جو نام 99 آئے ہیں، اور جیسے آپ دعاؤں میں بھی اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے حوالے سے اللہ سے دعائیں کرتے ہو، یا غفار کہتے ہو معاف کرنے والا، ارحم الراحمین کہتے ہو، یا رحمان رحیم، یا ولی والی نصیر، یہ سب اللہ رب العزت کے وہ نام ہیں جو عام ہیں، اور ویسے تمام اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ جب، اور آگے یہ فرمایا کہ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل ہی پوشیدہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کر، کیونکہ جو یہودی تھے نا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اتنی تیز آواز میں جو ہے یہ نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے آیت اتار دی کہ اس طرح تلاوت کرو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، مطلب ان کی عبادت خراب نہ ہو کسی کی بھی، اور اتنی پس بھی آواز نہ ہو کہ تم خود نہ سن سکو، مسجد میں تیز آواز نہ ہو کہ دوسروں کو دقت ہو، اور الگ میں پڑھے تو اتنی آواز ہو کم سے کم کہ اپنے کانوں تک جو ہے آواز آتی رہے، مطلب بیچ کا راستہ۔ میانہ روی جو ہے وہ پسندیدہ ہے، چاہے عبادت ہو چاہے معاملات ہوں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جب ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضرت ابوبکر صدیق بہت کم آواز میں جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور نے انہیں ٹوکا کہ تھوڑی سی آواز بڑھا دو، اتنی پست آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر بہت تیز آواز میں، کہ میں تو چڑھا رہا تھا انہیں غیر مسلموں کو، تو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ آواز تھوڑی پست رکھو، اور اللہ جسے تم سنا رہے اللہ وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، تو اس لیے آوازوں کو اس طرح رکھو، میانہ روی سے پڑھو کہ تمہارا حق ادا ہو جائے۔ آج کی آخری آیت، اس سورت کی بھی آخری آیت 111 نمبر سورہ بنی اسرائیل کی، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ جس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کے بارے میں سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان کا خزانہ ہے سورہ اخلاص، جو قل هو اللہ احد آپ اکثر پڑھتے ہو، چھوٹی سی صورت ہے قرآن کی۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی انہی صفات میں اللہ نے یہاں ذکر کیا اپنا کہ جو توحید کا جو نظریہ ہے، مطلب تمام شکر حمد اور ثنا جو ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، سارے خیر کمال ساری عزت سب اسی کی ہے، اور وہ کمزوری کی وجہ سے کسی کو ولی نہیں بناتا، اپنا دوست نہیں بناتا، بلکہ لوگوں کی محبت ہے اسے، اس لیے وہ اپنے دوستوں کو ولی کہتا ہے، اپنا ولی اللہ جو کہلاتے ہیں صرف ان کی محبت میں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہ کہا گیا نہ اس کے اولاد ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، جیسے مشرک جو ہیں یہود یا انسان جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس کے تو بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بتا دیا، اور یا عزیر علیہ السلام کو بیٹا بتا دیا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ وہ تو خالق ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت تو مخلوق کو ہوتی ہے، وہ تو مالک ہے خالق ہے، اسے کسی حمایتی کی نہ کسی اولاد کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے، اور کمزوری کی وجہ سے نہ وہ کسی کو دوست بناتا ہے۔ تو اس کی دوستی جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی بڑائی بیان کریں، اس کے کہنے پہ چلیں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اور زندگی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ یہاں حکم دیا کہ پوری بڑائی بیان کر،
مطلب اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنی مسجدوں میں، اپنی عدالتوں میں، ہر جگہ اپنے عمل میں اللہ کو بڑا رکھنا ہم نے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 44 نمبر آیت میں ابھی گزرا کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو ہمیں بھی ہر جگہ اسے بڑا رکھنا ہے۔ اب آپ چیک کر لیں کہ آپ کی دکان میں اللہ بڑا ہوتا ہے یا آپ کا نفس؟ آپ کی مسجدوں میں آپ کے مولوی صاحب بڑے ہوتے ہیں یا اللہ؟ آپ دیکھیں کہ آپ کا مسلک بڑا ہے آپ کا اللہ؟ آپ کسی گروہ سے جڑے ہیں، وہ گروہ آپ کی نظر میں، آپ کے امام بڑے ہیں آپ کا اللہ؟ تو ہر زندگی کے ہر حصے میں، آپ کی عدالتیں ہوں، آپ کے آفس ہوں، آپ کے کالج ہوں، آپ کے اسکول ہوں، آپ کے بازار ہوں، آپ کی خریداری ہو، ہر جگہ اگر اللہ بڑا ہے تو آپ ایمان والے ہیں، ورنہ بس میونسپلٹی کے ایمان والے ہیں۔ یہ آج الحمدللہ قرآن کا درس سورہ بنی اسرائیل اللہ کی توفیق سے پوری ہوئی۔ انشاءاللہ آگے جب بھی موقع ہوگا تو سورہ کہف شروع کریں گے۔